اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ آج ہم 11 ربیع الاول 1447 ہجری جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات عالمین کی ہر شے پر اپنے فضل و احسان اور اپنے کرم، اپنی رحمتیں، اپنی عنایات سب کو عطا فرمائی ہیں۔ مومنین کو بھی مالک الملک نے اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی عنایات اور اس کی کرم نوازیوں کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ مالک کا احسان ہے جو اس نے اس امت کے ہر فرد پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمایا۔ مالک الملک نے کائنات عالمین کی ہر شے کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو عالمین کی ہر شے کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی عالمین کی ہر شے کے لیے رحمت ہے، لیکن اس رحمت کے ساتھ ساتھ جب مالک الملک نے ہر شے کو نوازا تو اس رحمت کو جب مومنین کو عطا کیا تو مومنین کو یہ رحمت اور اپنی خاص نعمت اپنے محبوب کی ذات کو عطا کرنے کے بعد باقی کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی نعمت کا اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ احسان مالک الملک نے صرف مومنین پر فرمایا۔ کافروں کے لیے بھی آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، رحمت ہیں، سراپے رحمت ہیں۔ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی،
جانوروں کے لیے بھی، آسمانوں زمینوں کے لیے بھی، فضاؤں کے لیے بھی، ہر شے کے لیے، درختوں، نباتات، جمادات، پتہ نہیں کروڑ ہا ارب ہا قسموں کی مخلوقات ہیں، مالک الملک نے ہر ایک کے لیے آپ کی ذات کو رحمت بنا کر بھیجا، لیکن احسان صرف مومنین پر جتایا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، ان کو اپنا محبوب عطا کر دیا۔ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، انہی میں سے اپنا محبوب ان کو عطا کیا۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو قرآن مقدس کی اور مالک کی نازل کی ہوئی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نگاہ کرم ڈالتے ہیں تو ان کے دلوں کو پاک، صاف اور پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت عطا کرتے ہیں، اپنے ارشادات نبوی سے ان کے ظاہر و باطن کو روشن و منور کرتے ہیں۔ گویا اللہ احسان کرنے والا ہے، اور جن پر احسان کیا گیا یعنی احسان مند وہ مومنین ہیں۔ اور جو آپ کی ذات کی تشریف لانے پر احسان مند نہیں ہے، جو اللہ کا احسان نہیں سمجھتا، گویا وہ مومنین میں ہی نہیں ہے، کیونکہ مالک نے احسان کن پر جتایا؟ مومنین پر۔ مومنین پر احسان جتایا کیا؟ کہ ان کو اپنا محبوب عطا کیا۔ تو جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری پر احسان مند نہ ہو، جو احسان مند ہو وہ تو مومن ہیں کہ اللہ نے ان پر احسان جتایا، وہ احسان کرنے والا، نبی کی ذات کے ذریعے سے احسان فرمانے والا، اور احسان ماننے والے، احسان مند لوگ مومنین ہیں، اور گویا جو احسان نہیں مانتے وہ مومنین میں شامل ہی نہیں ہیں۔ اب ہر انسان کو اپنے طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اللہ کے اس احسان سے کتنی خوشی ہے اور وہ کتنا احسان مند ہے۔ تو مالک کی جب نعمتیں ہوتی ہیں تو بندے کی شان ہی یہی ہے کہ مالک کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، اور جتنا مالک کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے وہ اس کا شکرانہ ہوتا ہے اس نعمت کا کہ مالک نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو مالک نے ایک ضابطہ بیان کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید اضافہ عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سبق سکھایا، علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سکھایا کرو، یعنی ان کی تربیت اس نیز پر کرو کہ انہیں اپنے نبی کی ذات سے پیار ہو۔
اس کے مختلف انداز ہیں نبی کی ذات کی محبت پیدا کرنے کے، وہ کثرت ذکر سے، ان کی یادیں منانے سے، خوشیاں منانے سے، ان کی سیرت و کردار کو بیان کرنے سے، ان کے حسن و جمال اور ان کے سراپا حسن کو بیان کرنے سے۔ مختلف رنگ ہیں، مختلف انداز ہیں، ہر کوئی اللہ کا احسان مند ہوتا ہے مومنین میں سے، وہ انداز کوئی بھی اختیار کرے، وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے تو یہ بھی احسان مندی ہے، اپنے نبی کی ذات سے تعلق قائم کرنے کی ایک صورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنا بھی یہ ایک احسان مندی کی صورت ہے کہ اللہ نے اتنی عظمتوں والا رسول ہم جیسے گناہ گاروں کے نصیب میں فرمایا اور ہمیں ان کی بارگاہ سے نسبت غلامی کی نصیب فرمائی۔ اور جتنا کوئی یہ احسان مند ہوتا چلا جاتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کو بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نسبت و تعلق نصیب ہوتا جاتا ہے، اور جس کو نبی کی بارگاہ کی نسبت نصیب ہوتی ہے اسی کو اللہ کی بارگاہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کو بلند کیا، اتنے تذکرے فرمائے کہ ہر ایک کو یاد کروایا۔ اب مومنین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تذکرے اتنی کثرت کے ساتھ کریں کہ مومنین کو یہ یاد ہو کہ ہم کس کے غلام ہیں، ہماری نسبت کس ذات کے ساتھ ہے۔ اور وہ جب نسبت یاد ہوگی تو اس نسبت سے اپنے اعمال میں حیا کی کیفیت بھی نصیب ہوگی۔ دنیا کے سارے رشتے، سارے تعلقات کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس بارگاہ نبوت کا تعلق وہ تعلق ہے جو کسی جگہ پر بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن اگر انسان فوت ہو جائے تو اس کی میت کو اپنے گھر میں کوئی نہیں رکھتا، اس کو قبر میں جا کے دفن کراتے ہیں۔ ماں کو اپنی اولاد سے جتنا مرضی پیار ہو، بالآخر رو دھو کے خاموش ہو جاتی ہے۔ سارے تعلق والے قبر کے کنارے تک جا کر واپس لوٹ آتے ہیں، لیکن ایک ذات وہ بھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، قبر میں بھی ساتھ مومن کے کون جاتا ہے؟ یہ صرف وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے جس کی پہچان اور جس کی معرفت قبر میں بھی کروا کے سوال کیا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو وہاں جس نے پہچان کرنی ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کی کہ مالک الملک آقا علیہ السلام کی معرفت قبر میں نصیب کرے اور اس کو معرفت نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، ان ساعتوں میں اپنا تعلق بارگاہ نبوت کے ساتھ اتنا جوڑے کہ اس کو معرفت رسول اور نسبت رسول نصیب ہو صلی اللہ تعالی وسلم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے غوثی۔ جن کو یہ تعلق دنیا میں نصیب ہوتا ہے اور وہ رات دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت گاتے ہیں،
آپ کے ذکر خیر سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن و منور کرتے ہیں، جن کی زبانیں ان کے نام سے تازہ رہتی ہیں، جن کی آنکھیں ان کی یاد میں آنسو برساتی ہیں، جن کے کان ان کی عظمتوں کے تذکرے سن کر راحت محسوس کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ان کے نام سے روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے، جس نے یہ تعلق پیدا کر لیا وہ دنیا میں بھی حیات ظاہری میں بھی سرخرو ہوا، اور نبی کی ذات قبر میں بھی اس کے ساتھ اسے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہاں بھی یہی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ سوال عربی میں ہوگا، لیکن کتنی دنیا ہے جو عربی نہیں جانتی، نہیں نہ جانتے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن قبر میں جا کے سوال عربی میں ہوگا۔ جس کو نسبت رسول دنیا میں نصیب ہوگی اس کو عربی کا سوال بھی سمجھ آئے گا، عربی کا جواب بھی سمجھ آئے گا۔ یعنی نسبت رسول ہی وہ معرفت ہے، وہ پہچان ہے جو انسان کو کسی جگہ تنہا نہیں چھوڑتی، اور صرف قبر تک نہیں ہے معاملہ، صرف قبر تک نہیں ہے، قبر کے بعد کا بھی ہے۔ قبر کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس قبر سے حشر بھی ہوگا، اٹھنا بھی ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ الارض، روئے زمین میں جس کی قبر کھلے گی اور قبر سے باہر کوئی آئے گا تو سب سے پہلی ذات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام مومنین کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ معرفت مصطفیٰ اپنے محبوب کی پہچان مومنین کو قبر میں بھی عطا فرماتا ہے، اور قبر سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے غلاموں کا لشکر بھی آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں محشر کے میدان کی طرف رواں دواں ہوگا۔ وہاں بھی سنگت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو نصیب ہوگی جن کو انہوں نے دنیا میں معرفت رسول حاصل کی، جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کی پہچان نصیب ہوئی۔ اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ ہمارے آئیڈیل کائنات عالمین میں سب سے بڑی ہستی اللہ نے ہمیں ان کی نسبت عطا کی ہے، اس سے بڑی دنیا کائنات میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی اور بڑی خوش قسمتی ہے ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی غلامی عطا کی ہے۔ یہی سب سے بڑی مالک کی نعمت ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کو سکھائیں، ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ کیسے پیدا ہوں گی؟ یہ بہاروں کی کیفیات پیدا کر کے ہوگی۔ اب یہ گلیاں بازار سجیں گے، خوشیوں کے اظہار ہوں گے، محبتوں اور سرور کی کیفیات ہوں گی۔ بچے پوچھیں گے والدین سے یہ کیا ہے، تو جواب آئے گا یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی تیاری ہے۔ اولادوں کے ذہن میں یہ مرتسم ہو جائیں گی یہ مناظر، یہ کیفیات کہ ہمارے نبی کی تشریف آوری کا دن ہے۔
اس پر بحث کی ہے علماء نے کہ ایک رمضان المبارک میں لیلۃ القدر آتی ہے، تو لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ علماء کے ہاں اس پر بحثیں ہوئی کہ ایک رات وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ایک رات وہ ہے جس میں صاحب قرآن تشریف لایا، جس میں قرآن والا آیا۔ بات یہ ہے، یہ علماء کے درمیان بحث ہوئی کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلہ میلاد النبی، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جس رات تشریف لائے وہ افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ تو بہت سارے علماء کرام کی تصریحات میرے پاس موجود ہیں، ان میں سے چند ایک تصریحات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں والی وہ رات ہے جس دن میرے آقا تشریف لائے۔ امام قسطلانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام زرقانی، امام نبہانی، انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ لیلۃ مولد نبی صلی اللہ تعالی وسلم لیلۃ القدر سے افضلیت والی رات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج آگے آنے والی رات وہ رات ہے جس میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہوئے، تشریف لائے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے آپ کو سکھائیں، اپنے اڑوس پڑوس کو سکھائیں، اپنے ساتھیوں دوستوں کو سمجھائیں، سکھائیں۔ بڑی کسی نے خوبصورت بات کہی، بڑے دل کو بھا گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سے التماس ہے جلوس نہ نکالیں، آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جلسہ کر لیں۔ جن کو لگتا ہے کہ چراغاں کرنا جائز نہیں ہے، چراغاں کرنا جائز نہیں ہے، ان سے التماس ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کے ذریعے سے تم پر احسان جتایا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے تم پر، اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، تو اللہ کے اس احسان پر آپ چراغاں نہ کریں، مسجد کا بجلی کا بل ہی ادا کر دیں۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آپ کے دلوں کو خوشی ہوئی ہے، تو آپ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی میں مسجد کا بل ادا کر دیں۔ آپ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے جھنڈے بلند نہ کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو جھنڈے بلند نہ کریں، یتیم خانے میں جا کر یتیم بچوں کو کپڑے عطا کر دیں۔ مختلف رنگ ہیں، اس میں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا میلاد نہیں ہے، تو آپ 12 ربیع الاول کو خوشیاں نہ منائیں، جس دن کو آپ میلاد نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا دن سمجھتے ہیں کہ آپ کی ولادت اس دن کو ہوئی، اس دن خوشیاں منا لیں، منائیں تو صحیح۔ امت کو تفرقہ اور انتشار میں مت ڈالیں، اس امت کو اپنے نبی کی ذات کی محبت میں تو وارفتہ کر دیں۔ اس پوائنٹ پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن امت بٹ گئی۔
خرافات میں بٹ گئی۔ مین بات یہ تھی کہ کتنا تعلق بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ قائم ہوا۔ تو میں نے یہ ابھی آپ کو شروع کیا تھا کہ اتنی زیادہ کیفیات ہیں، اتنی زیادہ گفتگویں ہیں، اتنے زیادہ خطبات ہیں، اتنے زیادہ موضوعات ہیں کہ اس کا اندازہ و شمار نہیں کر سکتے، لیکن بس صرف چند ایک باتیں ہی آپ کے گوش گزار کی جا سکتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے لیے خصوصی طور پر میں نے یہ میلاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رات اور لیلۃ القدر کی عظمتوں کا تقابل جو ہمارے اسلاف نے کیا، بس وہ میں آپ کے ذہن میں مرتسم اور راسخ کرنا چاہتا ہوں۔ اس قلنا بأنہ علیہ الصلوۃ والسلام ولد لیلا فأیما افضل، کہ ایک رات ہے جس میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس رات میں فأیما افضل، اس میں افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر اور لیلۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلہ میلاد رسول، آقا علیہ السلام کی ولادت کی رات؟ اجیبو، وہ فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں بأن لیلۃ مولدہ علیہ الصلوۃ والسلام افضل من لیلۃ القدر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جس رات میں تشریف لائے وہ رات اس رات سے افضل ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جس میلاد میں آپ تشریف لائے وہ میلاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رات ہے، اور لیلۃ القدر آپ کو عطا کی گئی ہے۔ ادھر آپ آئے ہیں اور آپ کی تشریف آوری کے بعد لیلۃ القدر آپ کو عطا کی گئی ہے، تو جو عطا کی گئی ہو وہ افضل ہوگی یا جس کو عطا کی گئی ہے وہ افضل ہوگا؟ تو لیلۃ القدر تو آپ کی ذات مبارکہ کی خیرات اس امت کو نصیب ہوئی، تو جس کے صدقے میں لیلۃ القدر نصیب ہوئی اس ذات کے تشریف لانے سے زیادہ افضلیت لیلۃ القدر کی کس طرح ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں ملائکہ اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جس میں فرشتے نازل ہوں وہ لیلۃ القدر بنے، اور جس میں سید الانبیاء والمرسلین خود آئیں وہ رات کیا ہوگی؟ فرشتے آئیں، جبریل امین آئیں، نازل ہوں، تو وہ لیلۃ القدر بن جائے، اور جس میں آپ آئیں، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ لیلۃ القدر میں قرآن آیا، قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ اور ایک وہ رات آئی جس میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم خود تشریف لائے۔ قرآن کو کون قرآن کہتا تھا، کون سمجھتا تھا؟ قرآن کی پہچان کسی کو کیا تھی؟ اگر قرآن والا نہ ہوتا تو قرآن کہاں آتا؟ قرآن
جس ذات پر آیا اس ذات کی تشریف آوری کا مقام بلند ہے یا قرآن کی نزول کی صورت بلند مقام کی حامل ہے؟ تو جس کے صدقے میں ہمیں قرآن نصیب ہوا، جس کے صدقے میں ہمیں قرآن کا نزول نصیب ہوا، وہ صاحب قرآن جس رات میں تشریف لایا، وہ رات اس رات کے تشریف آوری سے آنے سے زیادہ افضلیت کی حامل ہوگی۔ ادھر قرآن آیا، ادھر صاحب قرآن آیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن آیا اور لیلۃ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم میں صاحب قرآن آیا۔ ادھر فرشتوں کا نزول ہوا، ادھر اس ہستی کا نزول ہوا جس کی چوکھٹ پہ وہ جبریل امین بھی رات دن حاضری دیتے تھے۔ صبح و شام آتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آ کے بارگاہ نبوت کے آداب امت کو سکھاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں ہر دن آپ کے ساتھ آ کر قرآن کا دور کرتے ہیں، وہ جبریل امین ہیں۔ لیلۃ القدر میں جبریل امین اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہاں ساری کائنات عالمین کی رحمت اور ساری کائنات عالمین کا سردار تشریف لاتا ہے۔ رات وہ افضل ہوگی یا یہ افضل ہوگی؟ شب قدر کے ذریعے سے امت مسلمہ کو افضلیت بخشی گئی۔ کیا فرمایا گیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہ وہ رات جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ ادھر امت محمدیہ کو فضیلت بخشی گئی، اور اس رات جو تشریف لایا اس کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس رات میں وہ آیا ہے جو عالمین کی کوئی شے جس کی رحمت سے خالی نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر کے۔ تو اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی ذات کے ساتھ ان کے تذکرے سنا سنا کے ان کے دلوں میں آپ کی ذات کو آئیڈیل بنائیں کہ وہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی سیرت و کردار کو اپنے نبی کی سیرت و کردار میں ڈالنا ہے، ان کی عظمتوں کے تذکرے گائیں۔ آج میں سبق پڑھا رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی عظمتوں پر، تو اس میں تذکرہ آیا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میرے پاس شے کوئی نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیں اس معاملے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کھلی شیشی لے آئیں اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آئیں۔ وہ گیا اور ایک کھلی شیشی لے آئی اور ایک لے آیا اور ایک لکڑی کا ٹکڑا، چھوٹی سی لکڑی اتنی ساری، وہ لے آیا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے شیشی لی اور وہ لکڑی کا ٹکڑا لیا، اپنی آستین کو پیچھے کیا، اپنے وجود پر، وجود مسعود پر پسینہ آ رہا تھا، میرے آقا نے نیچے شیشی رکھ کر لکڑی سے وہ پسینے کے قطرات اکٹھے کیے اور اس شیشی میں ڈال دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دینا۔
وہ شیشی جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینہ مبارکہ کے قطرات تھے، وہ جب شیشی کھلتی تو پورا مدینہ طیبہ مشک و کافور سے معطر ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے اس گھر کو بیت الطیبین متطیبین قرار دیا، خوشبوؤں والوں کا گھر۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پسینہ اقدس کے قطرات سے ان کے گھر کو خوشبوؤں والا گھر بنا دیا۔ تو جس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور کی نسبت نصیب ہوتی ہے، اپنی اولادوں کے سینوں کو بیت المطیبین بنا دیں۔ آقا کی ذات کے تذکروں کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا کرم مالک نے تمہیں اپنے نبی کی امت سے پیدا ہونے کا تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اپنی اس نسبت کو قائم کریں۔ اس نسبت کو قائم کرنے کے لیے چراغاں کریں۔ جو چراغاں کرنے کو درست نہیں سمجھتے وہ اللہ کے گھر کو تو چراغاں کر دیں، وہ اپنے ظاہر و باطن کو تو چراغاں کر دیں۔ خوشیوں کی کوئی بھی صورت ہو اپنے نبی کی تشریف آوری پر، تو اس کی ہر خوشی کا اظہار، ہر خوشی کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی انداز اختیار کریں، لیکن کم از کم اپنے نبی کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنی اولادوں میں اپنے نبی کی محبت کو تو منتقل کرے۔ یہی میرے نبی کا پیغام ہے۔ اور جس کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سننا نصیب ہو، وہ آدمی کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام کی ذات کا جس کی چشمان مبارک کی قسمیں اللہ کھائے، ما زاغ البصر و ما طغا فرمائے، جس کے چہرہ انور کو والضحیٰ کہہ کے قسمیں اٹھائے، جس کی زلف عنبری کی خوشبوؤں کو واللیل اذا سجا کے ذریعے سے تعبیر کرے، جس کے ہاتھوں کو اللہ ید اللہ کہے، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ ان کے اوپر رکھا، تو اللہ نے فرمایا محبوب رکھا آپ نے ہاتھ ہے، لیکن یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس کے ہاتھوں کو اللہ ید اللہ کہے، اپنے ہاتھ کہے، جتنے بھی شمائل النبی آقا علیہ السلام کی عظمتیں اور فضیلتیں صحابہ کرام نے بالآخر بیان کی، تو کسی نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے مشک و کافور کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے حسن و جمال کے تذکرے اپنے اپنے انداز میں کیے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کائنات میں کوئی ایسی شے ہی نہیں جس کے ساتھ میرے آقا کی تشبیہ دی جا سکے۔ تشبیہ دی جاتی ہے جو اپنے حسن و جمال میں بڑا ہو، تو کائنات عالمین میں مالک نے اپنے محبوب جیسا تو کوئی بنایا ہی نہیں ہے، تو کس کے ساتھ تشبیہ نے؟ جو بھی کسی نے بیان کیا ہے تو اس نے محض سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تشبیہ دی جا سکے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما مسست حریرن ولا دیباجن، کوئی باریک ریشم، کوئی موٹا ریشم ایسا مس نہیں کیا ہے، ایسا جس کو چھوا ہو، تو کائنات میں آپ کے سامنے سب سے زیادہ نرم و ملائم شے ریشم ہوتی ہے۔
لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کف رسول آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اللہ کی عزت کی قسم کوئی باریک ریشم، کوئی موٹا ریشم کائنات میں ایسا نہیں ہوا جو میرے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ یہ سکھائیں اپنی اولادوں کو، تاکہ اس ہماری نسل کو جس راہ پر یہ چل پڑی ہے ادھر سے ہٹا کر ان کو اپنے نبی کی چوکھٹ پر لے آئیں، ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا کریں، اپنی نبی کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کروائیں، نمازیں پڑھیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ نسبت غلامی کرتے ہوئے درود پڑھیں۔ باقی باتیں رد ہو سکتی ہیں، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا درود کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں کہ وہ نبی کی ذات کے ساتھ اس طرح محبت ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہ رہ جائے جو اس ذات پر قربان نہ کی جا سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک کہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ کائنات کی ہر شے سے بڑا محبوب کس سے بڑا؟ اپنے والد سے زیادہ پیارا، اپنی اولاد سے زیادہ پیارا، ساری دنیا سے زیادہ پیارا جب تک نہ ہو جاؤں اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان کی تجدید کریں، آقا علیہ السلام کے تذکروں سے اپنے آپ کو، ظاہر کو، باطن کو روشن و منور کریں، اپنی گلیوں کو روشن و منور کریں، اپنے اڑوس پڑوس کو روشن و منور کریں، اپنے دوستوں کو سکھائیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، نسل در نسل اس سلسلے کو تا قیامت آگے جاری و ساری رکھیں۔ یہی دنیا میں سرخروئی کی علامت ہے، آخرت میں بھی اسی سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور جس کا تعلق نبی کی بارگاہ سے جڑ گیا، نبی اس کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہاں بھی سوال ہوگا تو آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے ہوگا، اور ملائکہ کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کی پہچان کرتا ہے یہ ہستی کون ہے؟ تو جس کو وہ پہچان نصیب ہوگی اس کو ملائکہ کہیں گے نم کا نومت العروس، التی لا یوقظھا الا احبھا، کہ تو اس دلہن کی طرح اب سو جا، جس کو جگائے گا صرف اس کا محبوب آ کے جگائے گا۔ تو وہاں سے پھر اٹھیں گے تو سیدھا معاشر میں سید الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب ہوگی۔ یہ صرف ان کو نصیب ہوگی جن کے دل حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، وگرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ یہ ماہ ربیع الاول کی آج 11 تاریخ ہے، رات کو آنے والی رات، اگلی رات یہ میلاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا بشارتو انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں۔ میرے باپ ابراہیم نے دعا مانگی تھی، میں وہ دعا کا مصداق بن کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا مستجاب بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ بشارت و عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، آ کے یہی تذکرے کیے تھے اپنی امت کو، انی رسول اللہ علیکم ومصدقاً، میں تو ومبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو مبشر بن کر آیا ہوں، وہ ایک ہستی تشریف لانے والی ہے جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بشارتیں دیتے رہے، تو مومنین یہ بشارتیں اپنی اولادوں کو اور اپنے ساتھیوں کو کیوں نہ دیں؟ جو بھی بشارتیں دیں گے، جو خوشیاں منائیں گے، جتنی جس کے دل میں جتنی خوشی ہوگی، اس کو اتنی قربت رسول نصیب ہوگی۔
اللہ رب العزت ہم پر اپنا خصوصی احسان فرمائے کہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں جو مالک نے ہم پر احسان کیا ہے اس کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.